ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم تو درودوں میں ہے، تو سلاموں میں ہے، تو اذانوں میں ہے، تو نمازوں میں ہے، تیرا ثانی جہاں میں نہ مجھ کو ملا، تاریخ عالم میں ڈھونڈا بہت، تیری توصیف میں جو بھی میں نے کہا، تیری تعریف میں جو بھی میں نے لکھا، تو اس کو سن کر ذرا سا مسکرا دے اے مسیحِ جاں، تو اتنا بہت۔ آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا، پھر اس کو اپنے ہونٹوں سے چوما بہت۔ موقر معزز اسٹیج پر علماء اور سامعین اعظام اور پس پردہ بیٹھی ہوئی پیاری ماؤں بہنوں، یقیناً آپ حضرات یہاں اپنی روح کو ایمانی غذا فراہم کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے، اپنے گھر کو چھوڑ کر کے آپ کا اس طرح سے مدرسے میں آنا، یہ اس چیز پر دال ہے، اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کو دین سے، اسلام سے، مدارس سے اور علماء سے بے انتہا محبت ہے۔ یقیناً آپ کا یہاں ملنا اور مل کر کے جم کر کے بیٹھنا اسی چیز کی شہادت دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اس کے اندر خلاق کائنات نے ایمان والوں کے لیے ایک خاص طریقہ اور ان کو زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے، ان کا آئیڈیل، ان کا نمونہ کیا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ حضرات دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر کوئی چھوٹی سی کمپنی، چھوٹی سی فیکٹری ہوتی ہے تو اس کے اندر جو سامان تیار کیا جاتا ہے، اس کے اندر جو اسباب و وسائل بنائے جاتے ہیں، ہر چیز کا ایک نقشہ، ہر چیز کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ اگر وہ چیز جو کمپنی اور فیکٹری کے اندر بنائی جا رہی ہے وہ چیز نمونے کے مطابق نہ ہو، وہ چیز آئیڈیل کے مطابق نہ ہو، تو کمپنی کا مالک اور کمپنی کا چلانے والا اس کو پاس کرنے والا پاس نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وہ نمونہ آئیڈیل کے مطابق نہیں، وہ چیز آئیڈیل کے مطابق نہیں، جو چیز کمپنی کے اندر بنائی جانی چاہیے تھی
وہ چیز کمپنی کے اندر نہیں بنائی گئی۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن مقدس کی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اس کے اندر خلاق کائنات نے ایمان والوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کس ڈھنگ سے اس کو زندگی گزارنی ہے، کس طریقے سے اس کو اپنے شب و روز گزارنے ہیں، اس گزارنے کے طریقے اور اس گزارنے کے نمونے اور آئیڈیل کو اسی آیت کریمہ کے اندر خلاق کائنات نے بیان کیا اور کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور تم دنیا کے اندر اقتدار چاہتے ہو، تم دنیا کے اندر اور حکمرانی چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، تو تمہیں کسی کی طرف چلنے کی اجازت نہیں، تمہیں کہیں جانے کی اجازت نہیں، بلکہ رسول کی رسالت کا اقرار کیجئے اور رسول کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد اب اس کی رسالت کے اندر جو اس کی رسالت پیغام دیتی ہے، اس رسالت کے پیغام کو اپنے شب و روز بنائیے، اب اس رسالت کے پیغام کو اپنے زندگی کے اندر لائیے۔ اس طرح سے آقا کی زندگی آپ کا نمونہ ہوگی اور آپ کامیاب ہوں گے۔ آقا کی زندگی آپ کی آئیڈیل ہوگی تو یقیناً کامرانی اور حکمرانی آپ کے قدم چومے گی۔ میرے بھائیوں، آقا علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آقا جب اس دنیا کے اندر آتے ہیں، دنیا کی کیفیت بدلی ہوئی ہے۔ اگر ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، کتابوں سے معلوم کرتے ہیں آقا کے آنے سے پہلے دنیا کا ماحول کیا ہے، آقا کے آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر کیا کام کیا جاتا ہے، آقا کے آنے سے پہلے مزدوروں کے مراتب کیا ہیں، آقا کی اس دنیا کے اندر آنے سے پہلے مزدور کی کیا اہمیت لوگوں کے سامنے ہے، اور آقا کے آنے سے پہلے جو مالدار ہیں ان کے مراتب کیا ہیں، غریب ہیں ان کے مراتب کیا ہیں۔ آقا کے آنے سے پہلے عورت کا اگر مراتب معلوم کرنا چاہے تو عورت کے مراتب معلوم کرنا ہوگا، اور ہمیں تاریخ کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ملے گی کہ آقا کے آنے سے پہلے، آقا کی رسالت کے اقرار کرنے سے پہلے دنیا کا ماحول یہ ہے کہ دنیا والے اور خصوصاً عرب کے باشندے، دنیا والے اس دنیا کو، اس عورت کو جس کی کوکھ سے وہ جنم لیتے ہیں، اس کو انتہائی گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن آقا علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، آقا کے آنے سے پہلے جو کمزور طبقے کے لوگ ہیں ان کا کوئی کام نہیں، ان کا کوئی مرتبہ نہیں کہ کوئی آدمی مالدار ہو، مالدار آدمی کے سامنے اس کا کوئی مقام نہیں، اس کا کوئی مرتبہ نہیں، سب سے گری ہوئی نظروں سے اگر دیکھا جاتا ہے تو وہ اسی کمزور آدمی کو دیکھا جاتا ہے اور اس بے بس عورت کو دیکھ۔ میرے بھائیوں، آقا علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آقا کے آنے سے پہلے دنیا جہالت کے دور سے گزر رہی ہے، حالانکہ اس دور کے اندر شراب بھی پائی جاتی ہے، شراب خوری بھی ہے، جوا خوری بھی ہے، سٹا بھی اس ماحول کے اندر اور آقا کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر رائج ہے۔ لیکن میرے آقا اس دنیا کے اندر آتے ہیں اور کلمہ توحید کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور اپنے خاندان والوں کو پہاڑی کے اوپر بلاتے ہیں، بلا کر کے کہتے ہیں اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن ہے اور وہ دشمن تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ کیا میری بات کو مانو گے؟ وہ خاندان والے، وہ مکے والے آقا سے کہتے ہیں ہم نے آپ کو صدیق جانا ہے، ہم جب سے آپ ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں اس وقت سے آپ صداقت کے پیکر ہیں، آپ امانت کے پیکر ہیں، صداقت و بقات آپ کا شعبہ ہے۔ اگر آپ اس چیز کو کہتے ہیں تو ہم اس کو بجا آور تسلیم کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں آپ سچے ہیں اور آپ کی بات بھی سچی ہے۔ صحابہ، وہ مکے والے
آقا ان کے سامنے کہتے ہیں کہ میں دنیا کے اندر جو آیا ہوں، میں خدائی وحدہ لا شریک لہ کی توحید کا اقرار کرانے کے لیے اس دنیا کے اندر آیا ہوں۔ میرا مشن یہ ہے اور میں اس لیے، میرا مقصد یہ ہے، مجھے اس لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے کہ تمہارے مکے کے اندر مختلف خداؤں کی پوجا کی جا رہی ہے، مختلف تمہارے معبود ہیں، دن کا معبود الگ ہے، رات کا معبود الگ ہے اور شام کا معبود الگ ہے، مختلف تم عبادتوں کے، تم خداؤں کی عبادتیں کرتے ہو، میں صرف تمہیں ایک خدا کے سامنے تمہارا سر جھکانے کے لیے آپ کو اس کی طرف دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ جب مکے والے آپ کا یہ پیغام سنتے ہیں، مکہ والے آپ کا یہ پیغام سنتے ہیں، ادھر تو وہ کہہ رہے ہیں آپ بھی سچے ہیں، آپ صداقت کے پیکر ہیں، ادھر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے آج تک جھوٹ بولتا ہوا نہیں پکڑا، آج تک آپ نے معاشرے کے اندر جھوٹ نہیں بولا، لیکن ادھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام خدا وحدہ لا شریک لہ کی توحید کا ان کو سامنے پروانہ پیش کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اے خدا کو مان لو، تمام خدا کو جھٹلا دو، اے خدا کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو، تو وہی کہتا ہے، آقا کے خاندان والے کہتے ہیں تبا لک لہذا جمعتنا، اے محمد کیا تو نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ میرے بھائیوں، جس مقصد کو لے کر کے میں آیا تھا بات ابھی تک اس سے ہٹی ہی جا رہی ہے، لیکن میرے بھائیوں آقا اس دنیا کے اندر آئے، آقا نے آ کر کے ماحول کے اندر دیکھا کہ جہالت پائی جاتی ہے، آقا نے سب سے پہلے حکم دیا اقرا، کیوں جہالت پائی جاتی تھی، آقا نے شراب پینے سے منع نہیں کیا، آقا نے جوا کھیلنے سے منع نہیں کیا، اگر دعوت دی ہے سب سے پہلے دعوت دی ہے خدا وحدہ لا شریک لہ کی توحید کی دعوت دی ہے، اگر دعوت دی ہے تو کلمہ توحید کی دعوت دی ہے، اگر دعوت دی ہے تو اس چیز کی دعوت دی ہے کہ تم جہالت کی گمراہیوں سے نکل کر کے، جہالت کے اندھیرے سے نکل کے روشنی کی طرف آ جاؤ۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ میرے بھائیوں، آقا اس دنیا کے اندر آئے، دنیا والے کفر و شرک کے اندر مبتلا ہیں، شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی ہے، بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، ذرا سی بات پر چلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں، غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا، آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی، مگر جب اللہ نے ان کے لیے ہدایت کے راستے کھولے، آقا اس دنیا کے اندر آئے، آقا کی بعثت ہوئی، آقا کے آنے سے پہلے دنیا کا ماحول بدلا ہوا ہے، سینکڑوں خداؤں کی عبادت کی جا رہی ہے اور اصل جو خدا ہے اس کا معلوم ہی نہیں ہے، اصل جو پرستش کے لائق ہے، اصل جو خالق ہے، اصل جو مالک ہے اس کو دنیا والے جانتے نہیں ہیں، اس کو دنیا والے مانتی نہیں ہے۔ اگر یہ سر جھک رہا تھا تو باطل خدا کے سامنے جھک رہا تھا۔ آقا آئے، آقا نے خدا کی پرستش کا حکم دیا، آقا نے کہا اے خدا کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، حکمرانی کامیابی تمہاری قدم چومے گی، ترقی تم کر پاؤ گے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں اور آپ بھی عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں اور آپ آقا سے محبت کرنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، آخر وہ کون سے اخلاق تھے جن اخلاق